سنو، آج میں اب سے ایک بہت ہی خاص بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بات جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ بات جو آپ کے اندر ہمیشہ سے ایک چھپی ہوئی آرزو کے بارے میں ہے، وہ من پسند چیز جس کا اپنے خواب دیکھا، جس کے لیے اپنے بے شمار دعائیں کی، کئی راتیں جاگ کر گزاری، اور جس کا انتظار اپنے صبر اور امید کے ساتھ کیا۔ یہ من پسند چیز، چاہے وہ کامیابی ہو، کوئی خاص رشتہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، کوئی ایسی منزل جسے پا کر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ نے اس کا انتظار کئی سالوں سے کیا ہے۔ کبھی کبھی دل میں شک بھی آیا ہوگا کہ کیا یہ کبھی ملے گی، کبھی لگا ہوگا کہ شاید یہ خواب ہی رہ جائے گا، لیکن پھر بھی اپنے ہار نہیں مانی، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا صبر بس اسی کی مدد سے ممکن ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، دل ڈگمگاتا ہے اور امیدیں دم توڑنے لگتی ہے، تب بھی ہمیں بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھیں، صبر صرف وقت کا گزرنا نہیں ہے، صبر وہ عمل ہے جو آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور آپ کے مقصد کو قریب لاتا ہے۔ جیسے کبھی فصل کا کسان بارش کا انتظار کرتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی دعا اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بارش نہ آئے تب بھی وہ زمین کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فصل آنے کا وقت آئے گا۔ اسی طرح ہمارا صبر بھی ہمیں اس کامیابی کے قریب لے جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس من پسند چیز کے بارے میں ایک خاص منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کبھی کسی کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ جواب کو دیر سے دیتا ہے تاکہ آپ کا ایمان مزید پختہ ہو جائے، آپ کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے اور آپ کی صلاحیتیں بڑھ جائیں۔ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی من پسند چیز کے لیے کتنے صبر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی ہار جاتے ہیں تو کچھ لوگ صبر سے اپنی قسمت بدل دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جنہوں نے کئی سال قید میں گزارے لیکن صبر کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیں، جو طویل عرصے تک بیماری اور مصیبت میں مبتلا رہے مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج آپ کی زندگی کا وہ لمحہ آ چکا ہے جب آپ کو سمجھنا ہے کہ جو من پسند چیز آپ کے لیے مقدر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور وہ منصوبہ بندی آپ کے صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ صبر ہی وہ کنجی ہے جو آپ کی دعا کے دروازے کو کھولے گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ من پسند چیز دینے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں کون سی دو نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ نشانیاں وہی ہیں جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے، کئی سال ہو گئے، اتنے صبر کر لیے، مگر میری من پسند چیز ابھی تک نہیں آئی، دل تھک چکا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ نصیب ہی نہیں ہے۔ مگر یہ سوچیں کہ یہ لمحات ہی وہ خاص لمحات ہیں جہاں آپ کا ایمان پرکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کو ابھی نہیں ملی وہ بس ایک عارضی تاخیر ہے، ایک امتحان ہے تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی اچھے استاد کے شاگرد ہیں، استاد آپ کو ایک بڑا امتحان دینا چاہتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ پوری طرح تیار ہوں، پوری محنت کریں، تبھی آپ کو کامیابی دے گا۔ اگر آپ بغیر محنت کے کامیابی حاصل کر لیں تو وہ کامیابی دیر پا نہیں ہوگی۔ یہی اصول زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند چیز دینے سے پہلے آپ کے دل کو اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی کوششیں، دعا اور صبر ایک ایسا مجموعہ بن جائیں جو آپ کی کامیابی کی بنیاد ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ آپ کے خوابوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو سمجھیں تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے انتظار میں وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت آپ کی شخصیت کو سنوار رہا ہے، آپ کے ارادے کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو ایک بہتر انسان بنا رہا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ لگن، محنت اور دعا کے ساتھ اپنی من پسند چیز کی طرف بڑھتے رہیں، چاہے حالات مشکل ہوں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے صبر کیا اور دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو لوگ جلد بازی میں اپنا خواب پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اس لیے آج آپ سے میری التجا ہے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو زندہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ کی من پسند چیز کا اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں وقت آ چکا ہے، اور جیسے جیسے آپ کا صبر بڑھتا جائے گا آپ کے اندر ایک خاص شان پیدا ہوگی، ایک خاص سکون آئے گا جو آپ کو زندگی کے ہر مسئلے سے لڑنے کی طاقت دے گا۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے بہت سے صوفیہ کرام نے رضا کا نام دیا ہے، یعنی اللہ کی رضا پر پورا بھروسہ کرنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کی زندگی میں ایک خاص چمک اور خوشبو ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ رکے رہتے ہیں آخرکار وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی من پسند چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے؟ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آتی ہے تاکہ آپ یقین کر سکیں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والے انتظار کو محسوس کیا ہے؟ وہ لمحات جب دل تھک جاتا ہے مگر ایمان کہتا ہے رک جاؤ، یہ وقت گزر جائے گا۔ ایسے وقتوں میں دعا کرنا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مگر جب فوراً نتیجہ نہ ملے تو ہار جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا وقت ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ صبر اور دعا کا امتزاج ہی ہے جو آپ کو آپ کی من پسند چیز کے قریب لے جاتا ہے۔ اب میں آپ سے وہ دو نشانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیز دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ نشانیاں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل اور زندگی میں ایک خاص روشنی لے کر آتی ہے اور آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی، آپ کے دل میں ایک غیر معمولی سکون اور اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ کے اندر ایک امن کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل درست وقت پر ہو رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے اور آپ کی ہر دعا سن رہا ہے۔ یہ سکون آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو صبر کا طاقتور ہتھیار دیتا ہے
اور آپ کی امیدوں کو زندہ رکھتا ہے۔ دوسری نشانی، زندگی میں اچانک آسانیاں اور مواقع آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کی من پسند چیز کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں، لوگ آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں اور آپ کی کوششوں میں برکت آتی ہے۔ یہ آسانیاں اور مواقع آپ کے صبر کی قدردانی ہوتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کی من پسند چیز کے حصول کا وقت قریب ہے۔ یہ دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے کہ تمہاری محنت اور صبر رنگ لانے والا ہے اور تمہاری من پسند چیز جلد تمہارے قدم چومے گی۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور جو بھی صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے اس کے حق میں بہترین چیز مقدر ہوتی ہے۔